تربیت کا جو بنیادی سبب ہے اور اخلاق کی بلندی کا، اخلاق میں حسن پیدا کرنے کا جو بنیادی سبب ہے، وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنا ہے، وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنا ہے۔ یہ اصول بتلایا کہ جتنے پرانے اجنبیوں کے ساتھ نکلیں گے اتنے ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت اقسم ابن الجون، حضرت اقسم ابن الجون، فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلا کرو۔ دیکھو یہ بہت ضروری بات ہے، یہ ہمارا خروج جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اپنی مناسبت، اپنے اپنے تعلقات اور اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون میرے خیال کا ہے، کون میرے مزاج کا ہے، کون میرا موافق ہے، کون میرا مخالف ہے۔ جو مخالف ہوگا اس کے ساتھ نہ نکلے گا، جو اپنا موافق ہوگا اس کے ساتھ نکلے گا۔ اس مزاج پر اگر چل پڑے تو امت کبھی نہ بن سکے گی، امت کبھی نہیں بن سکے گی، امت کبھی نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کا مجاہدہ اور خدمت کا اور اکرام کا مجاہدہ وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں ہے، اپنوں کے ساتھ نکلنے میں اکرام کا مجاہدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اپنوں کے ساتھ نکلے گا تو جو اکرام کرے گا وہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرے گا، اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلے گا تو جو اکرام کرے گا وہ امتی ہونے کی وجہ سے کرے گا۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں، تم سو رہے سب۔ اپنوں کے ساتھ نکلے گا تو جو اکرام کرے گا وہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے کرے گا یا ان کے احسان کے بدلے میں کرے گا، اور اگر اجنبیوں کے ساتھ نکلے گا تو جو اکرام کرے گا وہ اکرام امتی ہونے کی وجہ سے کرے گا۔ جب اکرام کرے گا امتی ہونے کی وجہ سے تو امت بنے گی، تو کیا بنے گی؟ امت بنے گی۔ اگر اکرام کرے گا امتی ہونے کی وجہ سے تو امت بنے گی، اور اکرام کرے گا اپنی قوم کا ہونے کی وجہ سے، اکرام کرے گا اپنی قوم کا ہونے کی وجہ سے۔ تو جو آدمی قومیت کی وجہ سے اکرام کرے گا اس سے امت نہیں بنے گی، طبقہ بنے گا۔ امت نہیں بنے گی بلکہ طبقہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا ایک صحابی اقسم بن الجون سے، اے اقسم تم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، یا اقسم اغزو مع غیر قومک یحسن خلقک، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ تم اپنی قوم میں بڑے باعزت ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ باعزت ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، یہ ایک اصول ہے، اغزو مع غیر قومک، اللہ کے راستے میں نکلو کن کے ساتھ؟ جن سے کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر سلام بھی کسی کو کر رہا ہے، سنو دھیان سے، حدیث سناتا ہوں، اگر سلام بھی کسی کو اس لیے کر رہا ہے کہ ان سے ہماری جان پہچان ہے تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ اگر کسی کو سلام بھی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ہماری جان پہچان کا آدمی ہے، اگر جان پہچان کی وجہ سے سلام کر رہا ہے تو قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ قیامت قریب آ گئی ہے، یہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ ایک مسلمان کو اس لیے سلام کیا ہے کہ اس مسلمان سے ہماری جان پہچان ہے۔ یہ کا مطلب یہ ہے کہ امت اتنی پھٹ چکی آپس میں کہ اب جس کو پہچانتا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کرتا۔ میں راہ چلتے ایک صاحب کو سلام کیا، میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے، کہیں گے کون ہے یہ؟ تمہارے میں کون ہے؟ آپ نے سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ کہ قیامت آ گئی، یہ قیامت آ گئی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کہ جان پہچان کی وجہ سے کسی کو سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے طبقہ نہیں بنایا۔ امت بنتی ہے اختلاط کرنے سے، ہر ایک کے ساتھ ملو، ہر ایک کے ساتھ ملو۔ جب بھی یہ امت طبقاتی بنیاد پر جڑے گی یا اپنے خیال کے لوگوں کو جمع کرے گی،
کہ بھائی جو میرے خیال کے لوگ ہیں وہ آ جاویں، تو یاد رکھنا کہ اہل حق کے درمیان بھی خون ریزی ہوگی. پھر یہ خون ریزی حق و باطل کے درمیان نہ ہوگی، یہ خون ریزی اہل حق کے درمیان ہوگی، کیونکہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جی ہاں، صرف اس لیے تقسیم ہوں گے کہ اپنی اپنی مناسبت والوں سے ملیں گے، یہ مناسبت نہیں ہے ان سے نہیں ملیں گے. اس لیے میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا کہ اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی قطعاً کوئی تصور نہیں ہے. طبقاتی جوڑ تو مسجد کی نماز سے ہٹ کر الگ جماعت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مسجد کی جماعت سے ہٹ کر الگ جماعت کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. کیوں مسجد کی جماعت کی تاکید فرمائی؟ مسجد کی جماعت کی کیوں تاکید فرمائی؟ اتنی تاکید جماعت کی نماز کی. یہ فرمایا، پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے. بالکل اسی طرح فرمایا. کس نے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز تو پابندی سے پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے، الا ہے کہ اس کو کوئی ایسا شدید عذر ہو کہ وہ حرکت ہی نہ کر سکتا ہو. جی ہاں. کیوں؟ آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں اور نماز کے وقت جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں، ان کے گھروں کو جلا دیں. یہی ہے نا روایت میں. کیوں؟ صرف امت کی اجتماعیت کو دکھانے کے لیے. حج سب پر فرض نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے ان پر حج فرض ہے. حج ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. جی ہاں. لیکن نماز میں 5 وقت اس محلے کے 100% مسلمان وہ نماز پر جمع ہو کر اسی اجتماعیت دکھلاویں کہ بھئی جتنے مسلمان تھے وہ غیروں سے نماز کے وقت بالکل الگ ہو گئے ہیں. اس اجتماعیت کو دکھانے کے لیے، اجتماعیت دکھانے کے لیے اس لیے تاکید جماعت کی نماز کی کہ اپنی اجتماعیت دکھلاؤ. کسی مسجد میں 2 نمازیں نہیں ہو سکتی. سنو، کسی مسجد میں 2 نمازیں نہیں ہو سکتی. کسی مسجد میں 2 نمازیں نہیں ہو سکتی. اگر مسجد کی نماز ہو گئی ہے، اب اگر کوئی جماعت کرے گا تو کہا بھائی دیکھیے جو مسجد کا حصہ ہے اس سے ہٹ کر نماز پڑھیں، کیونکہ مسجد کی نماز ہو چکی ہے. جی ہاں. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایک مسجد میں 2 نمازیں نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوا تو لوگ کہیں گے کہ تم پڑھ لو، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، تھوڑا سا کام باقی ہے یہ کر کے ہم ہی پڑھ لیں گے، تم پڑھ لو اپنی. کہ نہیں، مسجد کی تو ایک ہی نماز ہے جماعت کی جس میں سب کو شریک ہونا ہے. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نماز مسجد کا ایک اجتماعی عمل ہے جس پر سب کو جمع ہونا ہے، اسی طرح مسجد کا ایک اجتماعی مشورہ ہے جس پر سب کو جمع ہونا ہے. 2 مشورے نہیں، اس طرح دو جماعتیں نہیں مسجد میں. ایک مشورہ، ایک نماز، ایک مشورہ، ایک نماز. کوئی الگ مشورہ کرے گا تو اس کا وہ مشورہ مسجد کا عمل نہ بنے گا، یہ گویا مسجد سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے. مسجد کا تو ایک مشورہ ہے، جس طرح مسجد کی ایک جماعت ہے. سنو، ایک جماعت ہے مسجد کی، جس طرح مسجد کا ایک مشورہ ہے. میں نے عرض کیا کہ امت بناؤ. کیا بناؤ؟ امت بناؤ.